السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، محاربہ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا ان کے ہاتھ پاؤں ایک طرف سے کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ذلک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کا بدلہ دنیا میں ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں وہ لوگ جو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں، فاعلموا تو جان لو تم لوگ کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 33 آیت نمبر 34 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس آیت کریمہ جو بھی آیت نمبر 33 ہے اور 34 اس کا شان نزول ہے، یعنی ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ واقعہ صحیح البخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 233 اور صحیح مسلم کتاب القسامت والمحاربین۔ عقل اور عرینا ایک قبیلہ ہے، عقل یا عرینا اس قبیلے سے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینے کے اندر تھے تو مدینے کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، تو وہ لوگ بیمار پڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ ہم لوگ بیمار پڑ گئے ہیں، صحت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے، تو کہا کہ ایک کام کرو، باہر صدقے کا اونٹ ہے اور اس کے چرواہے ہیں، تم ان اونٹوں کے درمیان چلے جاؤ، وہیں پر رہو اور ان کے پیشاب کو اور ان کے دودھ کو پیو، اللہ تبارک و تعالی شفا یابی عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ لوگ گئے، کچھ دن وہاں پر رہے، اونٹ کا پیشاب بھی پیا اور اس کا دودھ بھی پیا۔ یاد رکھیے، ایک بات پہلے بتلا دوں کہ ایسا جانور جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، اس کے پیشاب کے تعلق سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ پاک ہے۔ اگرچہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق ایسا جانور جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب پاک ہے، حرام نہیں ہے وہ۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیے اور اونٹ کے باڑے میں رہیے، وہاں پر ان کا پیشاب بھی پیجیے اور ان کے دودھ کو بھی پیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے گا۔ یہ لوگ گئے، وہاں پر رہے، پیشاب بھی پیا، دودھ بھی پیا، بغیر علاج انہوں نے پیشاب پیا تھا، ویسے ہی پیشاب پی نہیں رہے تھے، علاج کی غرض سے انہوں نے پیشاب پیا۔ تو پیشاب اس طرح سے کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں کو صحت یابی مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ جب یہ لوگ صحت مند ہو گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو چرواہے جو اونٹ کی دیکھ بھال کر رہے تھے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اونٹوں کو لے کر کے بھگا کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو، ان کو پکڑ کر کے لاؤ۔ انہوں نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور جا کر کے ان کو پکڑ کر کے لے کر کے چلے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر کو مخالف سمت سے، یعنی اس ہاتھ کو کاٹا، اس پیر کو کاٹا، یعنی مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کو کاٹ لیا۔ ان کے آنکھوں میں جو ہے گرم سلائی جو ہوتی ہے، جو گرم سکچا ہوتا ہے دھکا ہوا بالکل لال، وہ ان کی آنکھوں میں پھیر دیا۔ کیوں پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ ان لوگوں نے چرواہے کے ساتھ یہی حال کیا تھا، جو چرواہا جو دیکھ بھال کر رہا تھا اونٹوں کا، انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ یہی حال کیا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پیر کو کٹوایا اور اس کے آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی اور پھر اس کو دھوپ میں ڈلوا دیا۔ تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ
وہ لوگ پیاس کے مارے پانی پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہیں دیا گیا اور اس میں وہ لوگ مر گئے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں آیات نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، یعنی جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہاں پر یاد رکھیے محاربہ، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو آیت محاربہ کہتے ہیں. محاربہ کہتے ہیں ایسے محاربہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا گروپ ہوتا ہے، ایسا جتھا ہوتا ہے جو بالکل منظم ہوتا ہے، ان کا کام سسٹم کے ساتھ کرنے کا ہے اور وہ لوگ اسلحہ کے ساتھ لیس ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اسلامی حکومت کے دائرے سے لگا ہوا جو وادی ہوتا ہے ان وادیوں کے اندر وہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو قافلہ گزر رہا ہے یا جو لوگ گزر رہے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا، ان کو قتل کرنا یا ان کے مال وغیرہ کو چھین چھوڑ کرنا یا پھر لوگوں کو کڈنیپ کرنا، اغوا کرنا اور لوگوں کی آبرو ریزی کرنا. اس کا کام یہ ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں محاربہ. اسلام میں یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور اسی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پیر کو الگ الگ طریقے سے، یعنی ایک طرف سے، ایک طرف کا ہاتھ کاٹا جائے، ایک طرف کا پیر کاٹا جائے یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے. تو یہ جو سزا ہے صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ہو اور وہ اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو بھی یہی سزا ملے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کے اندر آیا تھا اسلام قبول کیا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے اس طرح کی حرکت کی. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ راوی نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف بھی پھرے. اسلام لانے کے بعد بھاگے تھے، وہ لوگ مرتد ہوئے تھے، قتل بھی کیا تھا، ڈکیتی بھی کی تھی، چھین چھوڑ بھی کیا تھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سزا دیا. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بتلایا کہ ایسے لوگوں کو جو فتن و فساد پھیلاتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، رہزنی کرتے ہیں، لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ لیا جائے یا نہیں تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے. یہ جو کئی سزا بتلایا گیا ہے یہ سزا ہر آدمی نہیں دے سکتا ہے. یہ اسلامی مملکت کے اندر ہوگا، اسلامی حکومت کے اندر ہوگا. اگر اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی مملکت نہیں ہے تو وہاں پر کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے اس کے اوپر سزا نافذ نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں اس کے اوپر یہ سزا نافذ ہوگی. ابھی ہوتا ہے نا دنیا میں، اگر کسی کے اندر کفر دیکھا تو فوراً ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے تو کافر ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اسلامی محکمہ کا کام ہے. جو محکمہ شریعہ ہوتا ہے وہ اگر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ صادر کرے گی تبھی وہ کافر، اس کو کافر کہا جائے گا. وگرنہ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو کافر، کیونکہ اسلام کا ایک سسٹم ہے. اسی طرح سے کوئی بھی حد اور کوئی بھی تعزیر کوئی آدمی نہیں لگا سکتا ہے، بلکہ اسلامی مملکت ہو، اسلامی حکومت ہو، وہاں کا امام ہو، وہاں کا خلیفہ ہو، وہاں کا بادشاہ ہو اور وہ دیکھے گا کہ کیا حالات ہیں، اس نے کون سا جرم کیا ہے اور جو جرم ہوگا اس کو اسی حساب سے ان سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا اس کو دی جائے گی. ان سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا اس کو دی جائے گی. جیسا اس کا جرم ہوگا اس کو دیکھ کر کے، اس کو سمجھ کر کے، اس کو بوجھ کر کے اس سزا کے مطابق یا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا یا نہیں تو اس کے ہاتھ پیر کو کاٹ لیا جائے گا اور یا نہیں تو اگر اس کا جرم اگر معمولی ہوگا تو اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا. یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے بلکہ اسلامی مملکت میں ہوگا یہ. اور یہ صرف کافروں اور مشرکوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اگر کافر ہے تو بھی اور اگر مسلمان ہے تو بھی جو بھی کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کا بدلہ ہے. یہ جو سزا ہے دنیا کے لیے، نہیں کہ سزا مل گئی تو اب آخرت میں سزا نہیں ملے گی. یہ سزا ملنے کے بعد بھی آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اگر کسی آدمی نے اسلامی مملکت میں اس طرح کی حرکت کی اور اس کو پکڑنے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے، سچے دل سے اگر وہ توبہ کرے پکڑنے سے پہلے، گرفتار ہونے سے پہلے، اگر گرفتار ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت بھی اس کو معاف کر دے گی اگر پکڑنے سے پہلے اس نے کمپلیٹلی توبہ کر لیا اور توبہ کے اوپر عمل کرنے لگا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا.
اس کو سزا وغیرہ نہیں دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔